السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رمضان اور فقراء و مساکین. ماہ رمضان صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہم جو بھی خرچ کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا کئی گنا بدلہ ہمیں اجر و ثواب کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں ملے گا. صدقہ اور خیرات خرچ کرنے سے جہاں آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، دنیا میں بھی صدقہ اور خیرات کے بڑے فضائل ہیں. رب العالمین کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، بلائیں اس سے ٹل جاتی ہیں، آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. بقیہ مال میں اللہ رب العالمین خیر و برکت دیتا ہے. اور صدقہ اور خیرات کرنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
کہ وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس مال کی جو بلائیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان بھی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان جتنا سوچ سوچ کر کے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کی نیت کے اعتبار سے ہی نوازتا ہے۔ جتنا انسان کھلے دل سے خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی نوازتا ہے۔ اور جو لوگ اس معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملے میں شیطانی دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں، قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر، جب انسان خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کو فقر و محتاجگی کا خوف دلاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر خرچ کرتا رہے گا تو تو غریب ہو جائے گا، فقیر اور تنگدست ہو جائے گا، تیرے اپنے بہت سارے مسائل، تیری زندگی میں بہت سارے کام تجھے کرنے، تو شیطان اس کے ہاتھ کو روکنے کی کوشش۔ یاد رکھیے، جو لوگ خرچ کے معاملے میں مخالفت سے کام لیتے ہیں، تنگی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، سمیٹ کر کے بیلنس کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ چالاکی، یہ ہوشیاری کام نہیں آتی۔ دینے والا بھی اللہ ہے اور اس کو لینے والا اور چھیننے والا بھی اللہ ہے۔ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم آت ممسکا تلفا۔ ہر دن جب انسان صبح کرتا ہے، آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال میں تو اور برکت دے، یہ تیرا بندہ تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس بندے کو اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے اور نواز۔ فرشتہ اس کی خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، دوسرا فرشتہ ہر صبح بددعا کرتا ہے، اے اللہ یہ بڑا بخیل ہے، تنگ دست ہے، بہت تنگی کرتا ہے، صرف مال جمانے کی فکر اسے لگی رہتی ہے، کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اے اللہ اس بخیل انسان کے مال کو تو اور تباہ و برباد کر، اس پر اور تنگی کر، اس کو اور مشکلوں اور پریشانیوں میں ڈالو۔ آپ غور کیجئے کہ ہم جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر دن ایک فرشتہ ہمارے مال کی تباہی کے لیے اللہ سے بد دعائیں کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ جتنے زیادہ مال جمانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مال میں سماج اور معاشرے کے کمزوروں کا حق نہیں سمجھتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسی ایسی بلائیں آتی ہیں، ایسی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں جو جمع کیے ہوئے سارے مال کو اٹھا کر لے کر چلی جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رمضان کا مہینہ صدقہ اور خیرات کا مہینہ، خرچ کرنے کا مہینہ، اللہ کی دیے ہوئے مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ رب العالمین سے یہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں، ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں خیر و برکت دے گا۔ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا بہتر بدلہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہم کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ صدقات و خیرات کی کیا فضائل ہیں، زکوٰۃ دینے کی فرضیت کیا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا انجام کیا ہے، صدقہ اور خیرات نہ کرنے والوں کے زندگیوں میں اور آخرت میں ان کے لیے کیا نقصانات ہیں، آج کا موضوع یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آج میں ایک خاص موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بیوہ، یہ سماج کے کمزور طبقات میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہمیں ان کا کس طرح خیال کرنا ہے اور کس طریقے سے ان پر خرچ کرنا ہے۔ غریبوں کی خدمت، مسکینوں کی مدد، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا کتنا بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں غریبوں کی ناقدری کرتے، یتیموں اور مسکینوں کو نظر انداز کر دیتے، انہیں اہمیت نہیں دیتے،
ان کے لیے کیا وعیدیں اور ان کی زندگیوں میں کیا بلائیں آئیں گی، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سماج اور معاشرے کے کمزوروں، غریبوں اور فقیروں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ آپ کی نظر میں ان کمزوروں کا کیا مقام تھا؟ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں فقراء اور مساکین کا کس قدر خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھا نقطہ یہ ہوگا کہ سماج اور معاشرے کے اصل غریب اور مسکین ہیں کون؟ کیا وہ لوگ جو ہمارے دروازوں پر، گلیوں میں، شہروں میں پھر پھر کر کے مانگ رہے ہیں، مانگنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے، کیا یہ لوگ ہمارے صدقہ اور زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ یا اصل غریب اور مسکین کون ہے؟ کن تک ہم اپنا مال پہنچائیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان چند نکات کی روشنی میں آج آپ کے سامنے اپنی بات رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، کتاب و سنت میں فقراء اور مساکین پر خرچ کرنے، ان کی مدد کرنے کی کس نے تعلیم دی گئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے مستحق کون ہیں، ہم اپنا مال کن پر زیادہ خرچ کریں، ہمارے مال کے زیادہ مستحق کون ہیں، کن پر ہم زیادہ خرچ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، اللہ رب العالمین نے اس سوال کے تناظر میں یہ آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ آپ نے کہا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، آپ ان سے بتا دیجئے کہ جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو تمہارے مال کے سب سے زیادہ مستحق تمہارے ماں باپ۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا تم اپنا مال اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ میں نے کہا کہ آج کتنے ایسے ماں باپ ہیں، بوڑھے ماں باپ جو تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سب کچھ اپنا قربان کر دیا، لٹا دیا، لیکن جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچے، جب وہ کمزور ہو گئے، آج وہی ان کی نوجوان اولاد، نوجوان بیٹے آج ماں باپ کو تڑپا رہے۔ علاج و معالجے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، ان کو اپنی کچھ خواہش اور مرضی سے کھانے اور پینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے مال کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق ہمارے ماں باپ ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا خیال کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کے جذبات کا خیال کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا والقربا، رشتہ داروں پر خرچ کریں، والیتاما، سماج اور معاشرے میں جو یتیم معصوم بچے جو اپنے باپ کے سائے شفقت سے محروم ہو چکے، وہ یتیم بچہ یا بچی جو اپنے باپ کے پیار اور محبت سے محروم ہو چکی۔ رمضان کا مہینہ ہے، عید کی تیاریاں قریب ہوتی جا رہی ہے، سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے معصوم یتیم بچے ہیں، آج ان کے دل میں ایک ارمان ہے، ایک طلب ہے، آج میرا باپ ہوتا، میرے جذبات کا خیال کرتا، میری تمناؤں کو پورا کرتا، میرے ارمانوں کو پورا کرتا۔ محلے کے سارے بچوں کی خریداری ہو چکی ہے، ان کی عید کی تیاریاں ہو چکی ہیں، ماں کے سامنے جا کر تڑپ کر بولتی ہے، ماں میری سہیلی نے اپنی تیاری کر لی، میری سہیلی کی ساری چیزیں خرید کر آ گئے، آخر میرے گھر کے، میری عید کے کپڑے تو کب لائے گی؟ ماں تڑپ جاتی ہے، کاش کہ اس کا باپ ہوتا، میرے بچوں کے جذبات کا خیال کرتا، میرے بچوں کے جذبات کا خیال کرتا تھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج سماج اور معاشرے میں کتنے ایسے یتیم ہیں، معصوم ہیں، کمزور ہیں، جن کے جذبات پورے نہیں ہو رہے، جن کی ارمانیں ان کے ماں باپ پورے نہیں کر پا رہے، غریب ہیں، محتاج ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے مال کو سب سے پہلے ایسے یتیموں کو تلاش کرو، ایسے غریبوں کو تلاش کرو، ان پر خرچ کرو، للیتاما والمساکین، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، سماج اور معاشرے کے کمزوروں پر خرچ کرو۔ یاد رکھو وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم نیکی کرو گے، نیکی اور بھلائی کا جو بھی کام کرو گے، وہ اللہ جانتا ہے، تمہاری کوئی بھی نیکی اللہ کے پاس ضائع نہیں جائے گی، اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ تمہیں ملے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحق 8 لوگوں کو زکوٰۃ کا مستحق بتایا. ان 8 لوگوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 لوگوں کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 8 لوگوں کے تذکرے میں سب سے پہلے جن کا ذکر کیا ہے وہ ہے سماج اور معاشرے کے غریب مسکین. وہ تمہاری زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار، سب سے زیادہ مستحق ہے. میرے بزرگ اور دوستوں، احادیث کے اندر کتاب و سنت میں غربا اور مساکین، سماج اور معاشرے کے کمزور لوگ، ان کا خیال کرنے، ان پر خرچ کرنے اور ان کی مدد کرنے کی کیا فضیلتیں آئی ہیں یہ ہم دیکھیں گے. سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ابرار نیک لوگوں کی صفت بیان کی. نیک لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سماج کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، بیواؤں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھلاتے وقت ان کے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ان کے دل میں خلوص کتنا بھرا ہوتا ہے. کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم بس رب کو راضی کرنے کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں صرف رب کو راضی کرنے. ہم تم سے نہ شکر گزاری چاہتے اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے. آج ہم اللہ کی راہ میں جب بھی خرچ کریں، کسی غریب کے کام آئیں، کسی کی مدد کریں، للہ فی اللہ، ہمارے دلوں میں پورا اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اس غریب کی مدد کر کے ہم اس پر احسان نہ کریں اور اس سے ہم کسی بدلے اور شکر گزاری کی طلب اور امید نہ رکھیں. میرے بزرگ اور دوستوں، یہ نیک لوگوں کی صفت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر ان فقراء اور مساکین کی خبر گیری کرنے والے، ان پر خرچ کرنے والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. آپ یاد رکھیے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اور راوی کہتے وہ احسبہ قال وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سماج اور معاشرے کے بیواؤں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، دوڑ بھاگ کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان پر خرچ کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورے کرنے والا انسان، اس کا کتنا بڑا مقام، کتنے بڑے اجر و ثواب اس کو ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا کیا مقام؟ اس مجاہد کے برابر اللہ ثواب دے. وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، مسلسل پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنے والے، تہجد گزار کے برابر آپ کو ثواب. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، مسلسل پابندی سے نفلی روزہ رکھنے والے روزے دار کا جو مقام ہوگا قیامت کے دن، اس روزے دار اور اس تہجد گزار کا جو درجہ ہوگا، وہی درجہ، وہی مقام اللہ اس شخص کو دے گا جو اپنی زندگی میں سماج اور معاشرے کے کمزوروں، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، سماج اور معاشرے کے کمزور، غریب اور فقیر یہ معمولی نہیں ہے. یہ جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان پر خرچ کرنا اپنا مال، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب، بہت بڑا اجر و ثواب. میں آپ کو بتاؤں اعتکاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا فضیلت والا عمل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے الگ ہو کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسجد کے ایک کونے میں بٹھا دیا. اب یہاں پر وہ دن رات ایک ایک لمحہ اس کا رب کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں گزر رہا. کتنا مبارک عمل ہے اعتکاف کرنا، کتنا فضیلت والا عمل ہے، کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، اس سے اعتکاف کی اہمیت نہیں گھٹتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا؟
तबरानी की सही रिवायत है, इमाम अल्बानी ने इसको सिलसिला सहिया में जिक्र किया है। आप वसल्लम ने कहा अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफअहुम, अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफअहुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा इंसान कौन है? जो लोगों के सबसे ज्यादा काम आता हो, जो इंसानियत के हक में सबसे ज्यादा मुफीद हो, जो इंसानियत का काम करता हो, इंसानियत को की फलाह व बहबूदी का काम करता हो, कौम के काम आता हो, लोगों के काम आता हो, हमेशा लोगों की फिक्र में रहता है, मैं किसके काम आ जाऊं, किसका भला चाहूं, किसको फायदा पहुंचाऊं मेरी जात से, हमेशा इसी फिक्र में रहता है। ऐसा इंसान अल्लाह की नजर में सबसे महबूब और पसंदीदा इंसान। आप वसल्लम ने आगे फरमाया व अहब्बुल आमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलहु अला मुस्लिम, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा अमल यह है कि तुम किसी मुसलमान की जिंदगी में खुशी का काम, खुशी पैदा करो उसकी जिंदगी। आदमी मजबूर है, परेशान है, उसके गम को दूर कर दो। तक्शिफु अन्हु कुर्बा, उसकी परेशानी को दूर कर दो। और तक़ज़ी अन्हु दैनन, मक़रूज़ है इंसान कर्ज के बोझ से परेशान, उसके कर्ज की अदायगी में तुम मुआविन बन जाओ। और ततरुदु अन्हु जुअन, भूखा है, उसकी भूख मिटा दो, उसको खाना खिला दो। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ कि आज समाज और माशरे के गरीबों की मदद करना कितनी बड़ी नेकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वली अन अमशी फी अखिल मुस्लिम फी हाजत अखिल मुस्लिम अहब्बु इलैया मिन अन आतकिफा फिल मस्जिद शहरन, और दूसरी रिवायत में है फी हाजल मस्जिद मस्जिद अल मदीना शहरन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई की मदद करने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं उसके पीछे लगा रहता हूं, किसी मुसलमान भाई की मदद करता हूं, ये मेरे नजदीक मस्जिद में 1 महीना इत्काफ करने से बेहतर है, 1 महीना इत्काफ में बैठने से बेहतर है। और दूसरी रिवायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आम मस्जिद नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तरफ इशारा करते हुए कहा ये मस्जिद, मस्जिद नबवी में 1 महीना इत्काफ में बैठने से बेहतर, ये ज्यादा सवाब ये है कि आदमी किसी मुसलमान गरीब भाई की मदद करे, उसकी जरूरतों को पूरा करे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इस्लाम ने समाज और माशरे के गरीबों का, कमजोरों का कितना ख्याल किया है, जबकि दुनिया के हर मजहब में कमजोरों को कुचला जाता है, गरीबों का कोई ख्याल नहीं किया जाता है, लेकिन इस्लाम ने गरीबों का मकाम बहुत बड़ा मकाम बुलंद किया और उनकी मदद करने को बहुत बड़े अजर व सवाब और बहुत बड़ी नेकी बताया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो उनकी मदद करने, उनकी जरूरतों को पूरा करने, उन पर खर्च करने की फजीलत मैंने आपके सामने बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मस्जिद नबवी में एक आदमी एक महीना इत्काफ करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उससे ज्यादा बेहतर और उससे भी ज्यादा सवाब इसमें कि आदमी किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मुहताज अपने मुसलमान भाई की मदद में लग जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज समाज और माशरे के कमजोरों और गरीबों की जो लोग नाकदरी करते हैं, उनका ख्याल नहीं करते, उनका अंजाम क्या हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं बड़े फख्र से बात करते हैं और अपनी कार्रवाइयों में बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरी कार्रवाई में, मेरे बेटे के वलीमे में, मेरे बच्चे के अकीके में शहर का एमएलए आया, फला आया, मिनिस्टर आया, सारे काउंसलर मौजूद थे, जमात की बड़ी हस्तियां थी, सब थे। याद रखिए, बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, लेकिन ऐसी कार्रवाई, ऐसी खुशी के मौके जिस कार्रवाई में पास पड़ोस के, मोहल्ले के गरीबों और फकीरों को नजरअंदाज कर दिया जाए, दुनिया की सारी हस्तियां मौजूद हो, लेकिन कायनात के इमाम ने कहा ऐसी कार्रवाई, ऐसा वलीमा, ऐसा अकीका, ऐसी दावत कायनात की इमाम के नजर में, अल्लाह उसके रसूल की नजर में बेकार है और बाइस से हलाकत है। याद रखिए, अल्लाह की नजर में इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई अहमियत नहीं। जिस वलीमे और जिस कार्रवाई में समाज और माशरे के पास पड़ोस के गरीबों को नजरअंदाज करके सिर्फ बड़े लोगों को अहमियत दिया जाए। आज मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारी सोच और फिक्र क्या हो गई है। हमारे घर की कोई भी कार्रवाई होती है, हम बड़े लोगों का कितना ख्याल करें। ख्याल कीजिए, हर एक से ताल्लुकात रखिए, हर एक से ताल्लुकात रखिए,
لیکن آپ جو اہمیت بڑے لوگوں کو دیتے ہیں، کم سے کم آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں جو غریب ہے، جو فقیر ہے، جو محتاج، آپ بھی بڑے پیار و محبت سے آپ اس کے گھر پہنچیے اور اس کو محبت سے دعوت دیجیے۔ دیکھیے ایک مالدار آدمی آپ کی تقریب میں، کاروائی میں آ کر کے کھا کر جائے گا، ڈکارے مارتا ہوا 4 عیب نکال کر کے جائے گا۔ میٹھا کم تھا، نمک زیادہ تھا، بریانی میں تیل مسالہ زیادہ تھا، جس کو آپ نے بڑی اہمیت دی، آپ کی دعوت میں شریک ہو کر کے دوستوں میں بیٹھ کر تبصرے کرے گا۔ ایک غریب فقیر، غریب انسان کو آپ محبت سے دعوت دیجیے، بلائیے، پیٹ بھرے گا، اس کے دل میں سکون ہوگا، دل سے دعائیں نکلے گی آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی۔ غریبوں کی مدد لو میرے بزرگوں اور دوستوں، غریبوں کا خیال کرو۔ ہماری ہر کاروائی میں، واقعی یاد رکھیے، ہماری ہر کاروائی میں، ہر خوشی کے موقع پر کم سے کم سماج کے، ہمارے پاس اور پڑوس کے جو غریب ہیں، کبھی بھی ان کو نظر انداز، فردن ایک آدمی کے پاس پہنچ کر کے آپ دعوت دیجیے، اور کوشش اس بات کیجیے کہ پہلے ان کو دعوت کھلائیے، ان کو اہمیت دیجیے، اس کے بعد آپ سماج کے، معاشرے کے جو بھی بڑے لوگ جن کو بھی آپ کو کھلانا ہے دعوت دیں، سب کو دعوتوں میں بلائیے، سب سے تعلقات رکھیے۔ یقیناً اسلام اس کی مذمت نہیں کرتا ہے، لیکن پڑوس کے، محلے کے غریبوں اور کمزوروں کو نظر انداز کر کے صرف مالداروں کے پیچھے پڑنا، یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء۔ آپ نے کہا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آئیے فقراء اور مساکین کو نظر انداز کرنے کا کیا نقصان ہے۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں پارے میں باغ والوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 17 سے لے کر کے آیت نمبر 33 تک آپ پورا واقعہ پڑھیے۔ اس واقعے میں یمن کے شہر صنعا سے تعلق رکھنے والا ایک نیک اور بزرگ آدمی کا واقعہ ہے، اور تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک نیک بزرگ انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا باغ دیا تھا۔ جب تک وہ بزرگ انسان باپ موجود تھا، جب بھی باغ کے پھل توڑتا، فصل کاٹتا، تو اس میں سے 3 حصے لگاتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتا تھا، اور ایک حصہ اگلے سال کی فصل کے لیے استعمال کرتا تھا، بطور بیج اس کو رکھ لیتا تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا اس اصول پر قائم تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اللہ اس کی روزی میں خوب برکتیں دیتا تھا، خوب کمائی ہوتی تھی، خوب فصل آتی تھی۔ جب وہ مر گیا، اس کے 3 بچے تھے، وہ 3 بیٹے اس باپ کے وارث بنے۔ بچے باپ کے مر جانے کے بعد، دیکھیے آپ نوجوان کچھ اپنے ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ نوجوان بچے جو اس باپ کے وارث ہوئے کہنے لگے ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، پوری زندگی صرف غریبوں اور کمزوروں مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے میں لگا رہتا تھا، باغ کے پھل توڑتا، غریبوں اور مسکینوں کو بلا کر کے بانٹ دیتا تھا، بڑا بیوقوف تھا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ ہم لوگ اپنے باپ کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ باغ کا پھل توڑنے کا وقت آ رہا ہے، اور جب ہم باغ کے پھل توڑنے جائیں گے تو راتوں رات چلے جائیں گے، جب لوگ سوئے ہوں گے ایسے وقت میں باغ کے پھل توڑ لیں گے، کسی غریب اور مسکین کو پتہ ہی نہ چلے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ لوگ آپس میں جب پلان بنا رہے تھے تو کہہ رہے تھے اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، ہم اس طرح سے باغ کے پھل اس بار توڑیں گے کہ کسی غریب اور مسکین کو پتہ ہی نہ چلنے پائے اور وہ ہمارے باغ میں نہ آنے پائے۔ دیکھیے نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی بچوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بری نیت کا کیا بدلہ دیا۔ باغ توڑنے کے لیے راتوں رات یہ نکلے گھر سے، سارے بھائیوں کو جمع کیے، باغ کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ بری نیت، بری سوچ کا بدلہ دیکھیے کیا ہے۔ باغ کے پاس پہنچے تو پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے، باغ کا منظر بدلا ہوا ہے، وہ ہرا بھرا پھلوں سے لدا ہوا باغ جو دور ہی سے بڑا خوشنما نظر آتا تھا،
آج تو باپ کا منظر بدلا ہوا ہے. بچے یہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھٹک کر کے کہیں دوسری جگہ آ گئے، پھر انہیں یقین ہوا کہ نہیں، ہم صحیح جگہ پہنچے ہیں اور ہمارے باغ ہی میں آئے ہیں. لیکن انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طریقے اور اصول کو چھوڑا، ہماری نیتیں خراب ہوئی، سماج اور معاشرے کے غریبوں اور مسکینوں کو ہم نے خرچ نہ کرنے کا دل میں ارادہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بری نیت کی ہم کو سزا دی. فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اللہ نے پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد کہا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اے دنیا والو، یاد رکھ لو، مالوں کو تباہ کر کے، فصلوں کو برباد کر کے ہم دنیا میں یہ جو عذاب دیتے ہیں یہ تو معمولی عذاب. آخرت کا جو عذاب ہوگا وہ اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بھیانک اور بہت سخت ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، تو سماج اور معاشرے کے کمزوروں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ کرنے کا یہ انجام. آپ قرآن مجید میں اگر آپ غور کریں گے، جہنم میں جانے کی جہاں بھی اسباب ذکر کیے، جہنم میں کیوں گئے، اس کے اسباب میں ایک سبب ضرور یہ رہے گا کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتے تھے. آپ سورہ مدثر پڑھیے، سورہ مدثر کی آیت نمبر 40 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. جنتی جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر تم لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز، کون سا گناہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ لوگ جہنمی کیا بتائیں گے؟ سب سے پہلا جواب لم نکو من المصلین، ہم لوگ نمازیوں میں سے نہیں تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اپنے آپ کو یہ تسلی دے لے رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. ایسے روزوں کا کوئی حساب ہی نہیں اللہ کے پاس. جو روزے دار روزہ تو رکھتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا. میرے بزرگوں دوستوں، میں کسی موقع پر بتاتا کہ ایک روزے دار کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے اور روزے اور نماز میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے. کتنے ایسے روزے دار ہیں، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہیں، نوجوان ہو یا بوڑھے ہو، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں. دن بھر بھوکے پیاسے رہیں گے لیکن ایک وقت کی نماز. میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی یہ روزے آخرت میں آپ کے کام آئیں گے؟ نمازیں چھوڑ کر کے روزے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے، روزے کے ساتھ نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے. کسی بھی حال میں نماز آپ مت چھوڑیں. قیامت کے دن جہنم میں جانے کا سب سے پہلا سبب جو ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. دوسرا سبب کیا بتائیں گے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے. ہمارے پاس پڑوس میں غریب تھے، مسکین تھے، کمزور تھے، ان کے بچے بھوکے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، لیکن ہم ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتے تھے. پھر بزرگوں اور دوستوں، جہنم میں جانے کا ایک سبب سماج اور معاشرے کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا. اسی طریقے سے آپ سورہ واقعہ میں ذکر کیے، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر کیا ہے. جس شخص کو قیامت کے دن اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پریشان ہوگا، اس کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا. جب انسان کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس کو جہنم کے گڑھے کی طرف ڈھکیلا جائے گا. انسان افسوس کرے گا. افسوس کرتے ہوئے کیا کہے گا؟ اللہ نے کہا، وہ کہے گا ما اغنا انی مالیہ ہلک انی سلطانیہ. دنیا میں میرے پاس مال تھا، مجھے اپنے مال پر بڑا غرور تھا، مال و دولت کے نشے میں کسی کا کبھی لحاظ نہیں کیا. آج میرا مال مجھے کام نہیں آ رہا ہے، دنیا کی میری جاہ و سلطنت، میرا عہدہ اور منصب بھی مجھ سے چھین لیا گیا. نہ مال کام آیا، نہ عہدہ کام آیا. اللہ کہے گا فرشتوں سے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها
70 ذراعا فاسلکوہ، اسے پکڑ لو، اس کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں لگا دو، 70 گز کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو، باندھ کر کے اس کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دو۔ کیوں؟ غلطی اس کی کیا ہے؟ آگے اللہ غلطی ذکر کر رہا ہے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ پہلی غلطی اللہ پر ایمان نہیں تھا اس کو۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، غریبوں اور مسکینوں کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا تھا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، سماج اور معاشرے کے فقراء اور مساکین کا ہمارے مال میں بہت بڑا حق، ان کی ضرورتوں کو ہم نظر انداز کر دیں گے، یاد رکھیے دنیا میں بھی بلائیں آئیں گی، آخرت میں بھی بلائیں گے۔ آپ سورہ ماعون پڑھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبختوں کا ذکر کیا ہے جو سماج کے یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں کا خیال نہیں کرتے۔ آئیے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں غریب اور مسکین کا، سماج اور معاشرے کے یتیموں اور بیواؤں کا کیا مقام تھا؟ ابو داؤد کی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کہتے تھے ابغونی الضعفاء فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم، اے لوگوں مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو، اگر مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو مجھے سماج اور معاشرے کے کمزوروں کے بیچ میں ڈھونڈو۔ یاد رکھو میں سماج اور معاشرے کے کمزور لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، انہی کے ساتھ رہتا ہوں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہوں۔ اور یاد رکھ لو تمہاری اللہ مدد کرتا ہے، تمہاری روزیوں میں خیر و برکت دیتا ہے، تو غریبوں اور کمزوروں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے اور تمہاری روزیوں میں خیر و برکت دیتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ سے، ترمذی کی روایت، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، اے اللہ میں نیکی کے کام کرنے، گناہوں کو چھوڑنے اور غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے کی اللہ تجھ سے توفیق دے۔ غریبوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، مسکینوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سماج اور معاشرے کے غریبوں کا یہ مقام، مانگنے والا آپ کی خدمت میں آ جاتا ایک امید رکھ کر کے کہ کوئی نہ دے، لیکن اگر نبی کے پاس اپنی ضرورت لے کر کے جائیں گے تو ضرور آپ دیں گے۔ ایک شخص آیا مانگنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ نے کہا کہ بیٹھو اللہ انتظام کرے گا۔ تھوڑی دیر میں ایک دوسرا شخص آ رہا ہے، وہ بھی اپنی ایک ضرورت لے کر کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں، پھر بھی آپ اسے بٹھا لیا۔ ایک تیسرا شخص آ رہا، وہ بھی اپنی ایک ضرورت لے کر کے آیا۔ تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اپنی اپنی ضرورت لے کر کے آ کر کے بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے پوری زندگی کبھی بھی کسی مانگنے والے کے جواب میں نہیں کہا، واپس نہیں کیا، نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، انتظام کریں گے لیکن واپس نہیں کیا۔ آپ نے بٹھایا تینوں کو، آپ بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تین ضرورت مند میرے پاس امید لگا کے آئے ہیں، اے اللہ ان کی امیدوں کو پورا کر دے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چوتھا آدمی سواری پر سوار ہو کر کے بھاگتے ہوئے آ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے پتہ نہیں مانگنے آ رہا ہے یا لینے آ رہا ہے یا دینے آ رہا۔ نبی کی خدمت میں آیا، سواری سے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، 4 اوقیہ چاندی جو صدقے کا تھا لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا، کہا اللہ کے رسول یہ میری طرف سے صدقہ ہے، آپ جسے چاہیں اسے صدقہ اور خیرات کر دیں۔ نبی نے اس سائل کو بلایا، پہلے سائل کو 1 اوقیہ دے دیا، دوسرے کو بلایا، دوسرا اوقیہ دیا، تیسرے کو بلایا، تیسرا اوقیہ دیا، تینوں کی ضرورتیں پورا کر کے اسے بھیج دیے۔ نبی کے پاس 1 اوقیہ چاندی جو صدقے کی امانت کی چیز ہے آپ کے پاس باقی رہ گئی، رات گزر گئی، انتظار میں ہے کوئی آئے یہ امانت کی چیز صدقے کی اسے میں دے دوں۔ رات ہو گئی، بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں، پریشان ہے، کیا کروں، کوئی ضرورت مند نہیں آ رہا ہے، نبی کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں، بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بے قراری سمجھ جاتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، آج آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بار بار کروٹیں بدل رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ میرے پاس صدقے کی امانت کی 4 اوقیہ چاندی آئی تھی، میں نے 3 اوقیہ فوراً غریبوں میں مانگنے والوں میں دے دیا، وہ امانت کی 1 اوقیہ چاندی میرے پاس موجود ہے،
مجھے ڈر لگتا ہے کہ امانت کی وہ چیز کہیں میرے گھر میں باقی نہ رہ جائے، اسی حال میں میری موت ہو جائے، قیامت کے دن رب العالمین مجھ سے سوال کر بیٹھے کہ امانت کی چیز کیوں نہیں پہنچی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امانتوں کا خیال، غریبوں اور مسکینوں کی امانتوں کا خیال، آج صدقہ بٹورنے والے، زکوٰۃ لینے والوں کی ایک بھیڑ نظر آتی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، امانت ہے یہ صدقے اور زکوٰۃ، قوم کی یہ امانت ہے، یہ امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچانا یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت ہو چکا ہے، سماج ماہ رمضان میں غریبوں اور مسکینوں کا خیال کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی۔ سماج اور معاشرے میں آج گلیوں میں، شہروں میں مانگنے والوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ قرآن اسلام کیا کہتا ہے؟ لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ ولا اللقمتان ولکن المسکین الذی یتعفف۔ مسکین وہ نہیں ہے جس مسکین کی مدد کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس مسکین پر خرچ کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مسکین کون ہے؟ مسکین وہ نہیں ہے جو گلیوں میں گھروں کے پاس آ کر کے مانگ رہے ہیں، جنہوں نے مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ مسکین وہ نہیں، یہ تو بھکاری، یہ مانگنے والے ہیں۔ اور اسلام یاد رکھیے مانگنے والوں کی مذمت کرتا ہے۔ آدمی ضرورت مند نہیں ہے، مانگنا ایک پیشہ بنا لیا ہے، ایسے مانگنے والوں کی اسلام مذمت کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج کہنا پڑتا ہے، جس اسلام میں، جس دین میں مانگنے والوں کی اتنی مذمت بیان کی گئی ہے، آج افسوس کی بات ہے 4 مانگنے والوں میں 3 مانگنے والے مسلمان ہوتے ہیں، 1 کافر ہوتا ہے۔ آج مانگنے والوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نظر آتی ہے، یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے، اور اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک غیر مسلم کی دکان پر ایک مسلم کسٹمر بیٹھا ہے، کچھ خریداری کے لیے گیا ہے، اتنے میں ایک ہندو مانگنے والا آیا۔ وہ غیر مسلم اس ہندو مانگنے والے کو ڈانٹ پھٹکار کر کے، گالیاں دے کر کے اس کو بھگا دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلمان کسٹمر دکان پر بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک مسلمان مانگنے والا آیا۔ وہ ہندو دکان والا بڑی عزت کے ساتھ اسے بٹھا کر کے اس کو بھیک دیا، اس کو نوازا، اس کو جو دینا تھا دیا۔ مسلمان اس واقعے کو اپنی نظر سے دیکھا، اسے رہا نہیں گیا، پوچھتا ہے تیرے پاس ایک ہندو مانگنے والا آیا، تو اس کو گالیاں دے کر کے اور بھگا دیا، کچھ بھی نہیں دیا۔ ایک مسلمان مانگنے والا آیا، تو بڑی محبت اور احترام سے اس کو بٹھا کر کے دیا، کیا بات ہے؟ تو یہ فرق کیوں کیا آخر؟ دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ہندو دکاندار، اس تاجر کی سوچ اور فکر کیا ہے۔ آج ہر قوم والے اپنی قوم کی کیسی فکر کر رہے ہیں، مسلم قوم کو اپنی قوم کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری قوم مانگنے والی بنے، کچھ بھی بن جائے، لیکن آج ہماری قوم مسلم کا جنازہ نہیں کر رہا، کیسی رسوائی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان اپنے آپ میں مست ہے، اپنے بیوی بچوں میں مگن ہے۔ وہ غیر مسلم دکاندار کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو مانگنے والی قوم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی غیرت دیکھیے کیا، اپنی قوم سے متعلق اس کی غیرت کیسی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو مانگنے والا نہیں دیکھنا چاہتا، میں اسے بھگاؤں گا، دوسرا بھگائے گا، تیسرا بھگائے گا، وہ چوتھی بار مانگنا چھوڑ دے گا۔ اور میں مسلمانوں کو دے کر کے، ان کی حوصلہ افزائی کر کے، میں چاہتا ہوں کہ یہ قوم مانگنے والی قوم بنے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم کہاں دے رہے ہیں، کن تک پہنچا رہے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلے لوگ اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے، پوری زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو لوگ نکالتے بھی ہیں صحیح مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میں 3 باتیں بیان کر کے اپنی بات میں ختم کر دے رہا ہوں۔ ہم اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز جس چیز کا ہم لحاظ کریں، غریب کو دیں، زکوٰۃ دیں، لیکن غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے یاد رکھیں کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں، کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج معاملہ ایسا ہو گیا ہے، 200-400 روپے کی مدد کرتے ہیں، تھوڑا راشن دیتے ہیں، قدم قدم پر فوٹو لینا، تصویریں لینا، تصویریں لے کر کے واٹس ایپ میں ڈالنا، لوگوں میں نشر کرنا، اپنا کمال بتانا، میں یہ کر رہا ہوں،
میری یہ خدمات ہے، میرا یہ ٹرسٹ ہے، میری یہ تنظیم ہے، میرے ٹرسٹ کی نگرانی میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ غریبوں کا مذاق ہے۔ آپ جو بھی دیں، کم دیں زیادہ دیں، لیکن کسی غریب کی غربت کا مذاق نہ ہو، للہ فی اللہ دیں، اللہ کو راضی کریں۔ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، پہلے لوگ بولتے تھے، آج کیا ہے، نیکی کر واٹس ایپ میں ڈال ہو گیا ہے، معاملہ آج الٹ گیا ہے۔ آدمی کو سکون اس وقت نہیں ہوتا، چھوٹی چیز بھی مدد کرے گا تو باقاعدہ اس کی فوٹو لے، تصویریں ڈال۔ میرے بزرگوں دوستوں، عرش الہی کا سایہ پانے والے خوش نصیب کون؟ آپ نے کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِالصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے کیا خرچ کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں۔ اس طرح سے خرچ کیجیے، آپ غریبوں کی مدد کیجیے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، آپ جو بھی خرچ کریں ایسی چیز غریبوں کو دیں جو آپ کی نظر میں محبوب ہے، پسندیدہ ہو۔ اگر وہ چیز آپ کو دیا جائے تو آپ لینا پسند کریں۔ آج ہم کیا چیز دیتے ہیں؟ غریبوں کو کون سی ساڑیاں دی جا رہی، غریبوں کو کیسے کپڑے دیے جا رہے، غریبوں کو کون سا راشن دیا جا رہا ہے؟ کیا وہ راشن، وہ چاول ہم کھانا پسند کریں گے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسی چیزیں دو جس کی وہ امید نہیں کر سکتا غریب۔ اس کے پاس ایسے ڈریس اپنے بچوں کو پہنانے کی طاقت نہیں، ایسے قیمتی ڈریس دے دو، وہ پہنے گا، اپنے بچوں کو پہنائے گا، اس کے بچوں کے دل سے دعا نکلے گی۔ ایسا راشن دو جو راشن وہ کھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا، جب وہ بچے کھائیں گے تو آپ کے حق میں دل سے دعائیں دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذہ۔ ایسی خراب چیزیں مت دو جو خود تم لینا پسند نہیں کرتے، تو ایسی چیزیں دو جو تم کو اگر دیا جائے تو تم خود لینا پسند کریں۔ اور ایک آخری چیز میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنی پاکیزہ حلال روزی سے جو بھی ہم ماہ رمضان میں صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، ہم تلاش کریں ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، خاندان میں، ہماری طاقت کے مطابق ایک دو آدمی کو ٹارگٹ بنائیں، غریب اور مجبور اور واقعی کون شخص ہماری زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ آپ کے دوست و احباب ہیں، اپنے دوستوں کی ایک جماعت، ایک ٹیم بنا لیں۔ آپ کے بھائی بہن ہیں، خاندان ہیں، اپنے بھائی بہنوں کی ایک ٹیم بنا لیں، ان کی زکوٰۃ جمع کر لیں، اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی زکوٰۃ جمع کر لیں۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں کسی ایک دو کو آپ ٹارگٹ بنائیں جو واقعی بہت محتاج ہے، غریب ہے، پوری زکوٰۃ جمع کر کے اس ایک غریب آدمی کو دے دیجئے اور اس کے لیے سہارا بن جائے۔ آپ اس طریقے پر آپ مدد کیجئے، دیکھیے اگلے سال انشاءاللہ وہ آدمی جس کا آپ نے مل کر کے سپورٹ کیا، اس کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرا دیے، کسی کاروبار سے جوڑ دیے، اگلے سال رمضان آنے سے پہلے وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنے گا۔ اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں گے، سماج اور معاشرے میں مانگنے والوں کی تعداد گھٹے گی۔ آج سماج اور معاشرے میں ہر سال مانگنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیوں؟ ہم 10 روپے اسے دیتے ہیں، 500 روپے اسے دیتے ہیں، 100 روپے اسے دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں ہم غور کریں جو واقعی بہت مجبور اور غریب ہے، اپنی مشترکہ زکوٰۃ ملا کر کے اس ایک بھائی کی مدد کریں اور اس کو آگے بڑھائیں، اوپر اٹھائیں اور اس کی محتاجگی کو ختم کر دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہر جگہ تو مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں، بیماریوں، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، جب تو وفات دے تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔